السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ آج جو ہم حدیث پڑھیں گے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ مذاق میں لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَّهُ۔ یہ حدیث سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے اور اس کا جو ہے نمبر 2315 ہے، اور دوسری کتاب سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، 4990 اس حدیث کا نمبر ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرے۔ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ لیکن یہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، مذاق کے طور پر بہت ایسی باتیں کی جاتی ہیں ہنسانے کے لیے، تو یہ کام حرام ہے۔ اس حدیث مبارک میں بڑی تاکید کے ساتھ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کی مذمت کی گئی ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سچی بات کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت صحابہ علیہم رضوان ہے۔ اسی کو مزاح خوش طبعی کہا جاتا ہے۔ مزاح چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1، مزاح میں حق یعنی سچی بات کی جائے، بڑوں کی بے ادبی نہ ہو، بڑوں کی بے توقیری نہ ہو، بلکہ بڑوں کا ادب احترام ضروری ہے، لازمی ہے۔ جیسے آج کل جو ضعیف عمر کے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، بابا جی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے عجیب مذاق کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ نمبر 3، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہم ایسے شخص کی محفل میں بے عزتی کر دیتے ہیں تو سب اس کو مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر اس کی دل آزاری ہوتی ہے نا، ایسا بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار مزاح کیا جائے، اسے اپنی عادت نہ بنایا جائے۔ اب مزاح یہ ہم جو ہے یہ کر سکتے ہیں، باقی صحیح طریقے سے ہو، اس کے اندر نہ جھوٹ ہو، نہ ہی کسی کی دل آزاری ہو، نہ ہی کسی کی بے ادبی یا کسی بزرگ کے ساتھ جو ہے ایسی بات ہو، تو وہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ باقی اگر کسی کو نشانہ بنا کر اس کے ایسی باتیں کرنا، باقیوں کا ہنسنا، یہ منع ہے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث اگر اچھی لگے ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے مذاق سے بچائے۔